جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آج تک ایک نام ہر نیوز چینل، ہر بلیٹن اور ہر ہیڈ لائن میں بار بار سننے کو ملا ہے۔ یہ ایک ایسی خاتون ہیں جو ایک پر اسرار شخصیت کی مالک ہیں۔ کسی کی نظر میں وہ معصوم ہیں تو کسی کی نظر میں مجرم۔ ان کے نام پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور دنیا بھر میں ان کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں FBI موسٹ وانٹڈ وومن کا ٹائٹل بھی دیا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی۔ کہنے کو انہیں آج سے تقریباً 22 سال پہلے کڈنیپ کیا گیا اور وہ آج بھی امریکہ کی بدترین جیل میں ہیں۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے، ایسا کیا ہوا تھا جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو نشانہ بنایا گیا؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ انہیں کڈنیپ کر کے غائب کر دیا گیا اور پھر 86 سال کی قید کی سزا سنائی گئی؟ ان تمام سوالوں کے جواب اور حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ عافیہ صدیقی ایک پاکستانی نیورو سائنٹسٹ اور ایجوکیٹر ہیں جو اپنی کنوکشن کے بعد دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی۔ انہیں امریکہ میں قتل کی کوشش اور دوسرے کرائمز میں مجرم قرار دیا گیا اور فی الحال وہ 86 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ یہ سزا فیڈرل میڈیکل سینٹر کارزول ٹیکساس میں مقرر کی گئی ہے۔ 1990 کے دوران انہوں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی اور MIT سے بایولوجی میں BS کی ڈگری لی۔ پھر 2001 میں برینڈائز یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں PhD مکمل کی۔ 2003 میں ڈاکٹر عافیہ افغانستان کی جنگ کے دوران پاکستان چلی گئی۔ اسی دوران خالد شیخ محمد نے ان کا نام القاعدہ کے لیے کوریئر اور فائنانسر کے طور پر لیا، جس کے بعد انہیں FBI کی سیکنگ انفارمیشن ٹیررزم لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ یہ وہ لسٹ تھی جس میں پہلی دفعہ کسی خاتون کا نام آیا تھا۔ اسی دوران کہا جاتا ہے کہ عافیہ صدیقی اور ان کے 3 بچوں کو پاکستان سے اغوا کر لیا گیا۔ اس دوران کسی نے انہیں متہاری آف القاعدہ کہا تو کسی نے گرے لیڈی آف بیگرم۔ 5 سال بعد عافیہ صدیقی اچانک غزنی افغانستان میں سامنے آئی، جہاں افغان پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور FBI نے ان سے انویسٹیگیشن شروع کی۔ کہتے ہیں کسٹڈی میں انہوں نے FBI کو بتایا کہ وہ چھپی ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس بیان سے مکر گئیں اور دعویٰ کیا کہ انہیں اغوا کر کے قید رکھا گیا۔ ان کے سپورٹرز کا کہنا ہے کہ وہ بیگرم ایئر فورس بیس پر گھوسٹ ڈیٹینی کے طور پر قید رہیں، مگر امریکن حکومت اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ کسٹڈی کے دوسرے دن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک گن اٹھا کر FBI اور آرمی پرسونل پر گولی چلائی جو ان کے سامنے تحقیقات کے لیے آئے تھے۔ جوابی فائرنگ میں ایک وارنٹ آفیسر نے انہیں چیسٹ میں گولی ماری۔ زخمی حالت میں انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، علاج کروایا گیا اور پھر امریکہ کو ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ سپٹمبر 2008 میں ان پر US سولجر پر حملہ اور قتل کی کوشش کا الزام لگایا گیا، جو انہوں نے رد کر دیا، مگر 3 فروری 2010 کو انہیں مجرم قرار دے کر 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہ تو وہ کہانی ہے جو ہر کوئی جانتا ہے، مگر اس کے پیچھے کچھ ایسے چھپے ہوئے فیکٹس بھی ہیں جن سے لوگ بے خبر ہیں۔ 2009 میں ڈیکلن والش نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جس کا ٹائٹل تھا دی مسٹری آف ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے جو بہت حیرت انگیز تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں نے ڈاکٹر عافیہ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ مئی 2002 میں FBI نے ان سے اور ان کے شوہر سے کچھ عجیب و غریب انٹرنیٹ پرچیزز پر سوال جواب کیے جو کہ تقریباً $10,000 کی تھیں۔ ان چیزوں میں نائٹ ویژن گوگلز، باڈی آرمر اور 45 ملٹری ٹائپ بکس شامل تھیں، جن میں دی انارکسٹ آرسنل بھی موجود تھی۔ ان کے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ سامان ہنٹنگ اور کیمپنگ ٹرپس کے لیے خریدا گیا تھا۔ اسی دوران ان کے رشتے میں دراڑ آنی شروع ہو گئی۔ چند مہینے بعد دونوں پاکستان واپس آ گئے اور اگست میں ڈائیورس ہو گئی۔ 25 دسمبر 2002 کو ڈاکٹر عافیہ نے اپنے 3 بچوں کو اپنی والدہ کے پاس پاکستان میں چھوڑ دیا اور ایکیڈیمک جابز کے لیے اپلائی کرنے کے لیے واپس امریکہ چلی گئیں۔ مگر اس 10 دن کے سفر کے دوران انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جو بعد میں بہت متنازع ثابت ہوئی۔ انہوں نے ایک پوسٹ باکس کھلوایا ماجد خان کے نام پر، جو ایک مشکوک القاعدہ آپریٹو تھا، اور بالٹیمور میں پیٹرول اسٹیشنز اڑانے کی سازش کا الزام اس پر تھا۔ بعد میں پروسیکیوٹرز کا کہنا تھا کہ یہ پوسٹ باکس اس کی امریکہ میں انٹری آسان بنانے کے لیے کھولا گیا تھا۔ طلاق کے صرف 6 مہینے بعد ڈاکٹر عافیہ نے کراچی کے قریب ایک چھوٹی سی تقریب میں عمار البلوچی سے شادی کر لی، جو 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کا بھتیجا تھا۔ ان کی فیملی اس شادی سے انکار کرتی ہے، مگر پاکستان اور امریکن انٹیلیجنس، البلوچی کے رشتہ دار اور حتیٰ کہ FBI کے کورٹ میں جمع کیے گئے انٹرویو رپورٹس بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور خود ڈاکٹر عافیہ بھی۔ یہاں کچھ سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر عافیہ واقعی کسی ٹیرر نیٹ ورک کا حصہ تھی یا یہ صرف الزام ہے؟ یہ فیصلہ انہوں نے خود لیا یا کسی کے پریشر میں آ کر کیا؟ مارچ 2003 میں FBI نے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے ایکس ہسبینڈ امجد خان کے لیے گلوبل الرٹ جاری کیا
چند ہفتوں بعد عافیہ اپنے تینوں بچوں 6 سال کے احمد، 4 سال کی مریم اور 6 مہینے کے سلیمان کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ کے لیے نکلیں، مگر کبھی وہاں نہیں پہنچی۔ ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ انہیں ISI نے CIA کے کہنے پر اٹھایا، اور یہ بات تب مزید مضبوط ہوئی جب امریکن میڈیا رپورٹس نے بتایا کہ ان کا نام 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد نے دیا تھا۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ ڈاکٹر عافیہ القاعدہ کے لیے سازشیں بنا رہی تھی۔ اس وجہ سے 2004 میں انہیں موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کی لسٹ میں شامل کیا گیا، اور نیو یارک پوسٹ نے انہیں القاعدہ موم کہا، مگر ان کے گھر والے اور سپورٹرز کچھ اور کہانی سناتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عافیہ اصل میں بیگرم جیل میں تھیں، جہاں ان پر شدید ظلم ہوا۔ ڈاکٹر عافیہ نے قید کے دوران شدید ٹارچر ایکسپیرینس کیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قید کے دوران انہیں جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کبھی انہیں تھپڑوں سے مارا گیا اور کبھی لاتوں سے۔ ساتھ ہی انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں زبردستی اسٹرپ سرچز اور سیکشول اسالٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ نیند سے محروم رکھنے کے لیے لمبی مدت تک سونے نہیں دیا گیا، جبکہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ کر ان کے ذہنی مسائل کو اور بڑھایا گیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران انہیں دھمکیاں دے کر اور دباؤ ڈال کر زبردستی بیان لینے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ الزامات دنیا بھر میں غصے اور انتشار کا سبب بنے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ہیومن رائٹس وائلیشن کی ایک نمایاں مثال بنا، خاص طور پر مسلم پریزنرز کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا، جو وار آن ٹیرر کے دوران اور بھی بڑھ گئی تھی۔ پاکستانی حکومت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششیں کیں، مگر کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اور اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے بھی ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی حکومت نے امریکہ میں لائرز کو $2 ملین تک کی رقم دی تاکہ ڈاکٹر عافیہ کا کیس لڑا جا سکے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سوال یہ اٹھتا ہے، یہ پیسہ اصل میں کس طرح استعمال ہوا؟ کیا واقعی ایک مضبوط لیگل ڈیفنس پرووائڈ کی گئی تھی یا صرف فارمیلٹیز پوری کی گئی تھیں؟ اگر اتنی بڑی رقم خرچ کی گئی تو پھر ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کوئی بریک تھرو کیوں نہیں مل سکا؟ یہ سب اب تک ایک راز ہی لگتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ اب بھی امریکہ کی قید میں 86 سال کی سزا بھگت رہی ہیں۔ پاکستانی کوششوں کے باوجود US حکومت نے انہیں ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے کر رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک پرانا اختلاف بن چکا ہے، جہاں پاکستان میں بہت سے لوگ ڈاکٹر عافیہ کو امریکی ناانصافی کا شکار سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا گورنمنٹ آفیشلز واقعی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے سیریس کوششیں کر رہے ہیں؟ اگر ہاں، تو یہ کیسی کوششیں ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ کیا صرف بیانات اور سیاسی دعوے کیے گئے، یا پھر اصل میں کوئی ڈپلومیٹک یا لیگل ایکشن بھی اٹھایا گیا؟ یہ وضاحت ضروری ہے کہ پاکستانی حکومت نے اس مسئلے کو کن پلیٹ فارمز پر اٹھایا، کون سی نیگوشیشنز ہوئی ہیں، اور کیوں اب تک کوئی کنکریٹ رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے لیے ایک اہم مسئلہ رہا ہے، جس میں ان کی ٹریٹمنٹ اور لیگل پروسیڈنگز پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ نومبر 2024 میں ڈاکٹر عافیہ نے US پریزن سسٹم کے خلاف 61 پیجز کی شکایت درج کی، جس میں انہوں نے سیکشول اسالٹ، فزیکل ابیوز اور ریلیجیس ڈسکریمنیشن جیسے ایلیگیشنز لگائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جیل کے افسران، جن میں مرد سیکیورٹی گارڈز بھی شامل ہیں، روٹین تلاشی کے نام پر ان کا استحصال کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جب انہوں نے ان زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھائی تو ان پر ایسیڈک سبسٹنس پھینکا گیا اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ مذہبی حقوق کی پابندی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انہیں امام سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور فرائیڈے پریئرز میں بھی شرکت سے روکا گیا ہے۔ الزام ہے کہ جیل میں ان کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، جس وجہ سے ان کی صحت اور پرانے زخم اور PTSD اور بھی بگڑ چکے ہیں۔ ان کی لیگل ٹیم نے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اور جوری ٹرائل کی ڈیمانڈ کی ہے۔ 2022 میں بھی ایک اور قانونی کیس سامنے آیا تھا، جس میں کہا گیا کہ قیدیوں نے ان پر گرم کافی کا کپ پھینکا اور انہیں بری طرح زخمی کر دیا، جس سے ان کی آنکھوں کے ارد گرد جلنے کے نشان اور چہرے پر گہری چوٹ آئی۔ یہ کیس صرف ڈاکٹر عافیہ کے لیے نہیں، بلکہ ان تمام قیدیوں کے لیے آواز اٹھانے کا ایک حصہ ہے جو US جیل سسٹم میں تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ پاکستانی حکومت بھی بار بار ان کی رہائی اور واپس بھیجنے کی گزارش کر چکی ہے۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ان کی لیگل ٹیم اس کیس کو ایک مثال قرار دے رہے ہیں جو US پریزن سسٹم کی خرابیوں کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کا کیس ایک بار پھر سے لیگل اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جنوری 2025 میں ان کی لیگل ٹیم نے US کے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو ایک کلیمنسی پٹیشن سبمٹ کی، جس میں ان کے ریلیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ مگر اس کوشش کے باوجود US گورنمنٹ نے کلیمنسی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی اور پاکستان کے ساتھ کسی بھی پرزنر ایکسچینج ایگریمنٹ پر رضامندی نہیں دی۔ یہ معلومات اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش کی گئیں، جو ڈان کے مطابق رپورٹ ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے،
کہ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی؟ اس ڈیبیٹ کو دو نظریات سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا نظریہ کہ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی بے گناہ تھیں تو انہیں کسی بھی قسم کی جیل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر ان کا تعلق واقعی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز سے تھا تو بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ الجزیرہ کی ایک ویڈیو میں ان کا وہ لٹریچر دکھایا گیا جو بام بنانے کا مواد اور مختلف بلڈنگز کی تصویر پر مشتمل تھا۔ پھر $10,000 کی سسپیکٹڈ چیزیں خریدنے، عمار البلوچی سے شادی اور افغانستان میں پائے جانے جیسے ثبوت بھی سامنے آئے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک ملوث تھیں تو بھی امریکن اتھارٹیز کا ان کے ساتھ برتاؤ کسی بھی طور پر جسٹیفائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس دیکھا جائے تو US لاز کے مطابق اس کی میکسیمم سزا 20 سال ہے، لیکن انہیں 86 سال کی سزا سنائی گئی، جو نہ صرف ناانصافی لگتی ہے بلکہ امریکن جسٹس سسٹم پر بھی سوالات اٹھاتی ہے۔ اگر ڈاکٹر عافیہ واقعی مجرم ہیں تو ان کے ٹرائل اور سزا پر اتنے سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اگر انصاف ہر شخص کے لیے برابر ہے تو پھر اس کیس میں اتنی کانٹرڈکشنز کیوں ہیں؟ اگر آج ہم ڈاکٹر عافیہ کے لیے نہیں بولے تو کل کسی اور مظلوم کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہم تیار ہیں؟